سورۃ الانعام کی آیت نمبر 155۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، خصوصا علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلى آلہ واصحابہ الاتقیاء۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون، أن تقولوا إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا وإن كنا عن دراستهم لغافلين، أو تقولوا لو أنا أنزل علينا الكتاب لكنا أهدى منهم، فقد جاءكم بينة من ربكم وهدى ورحمة، فمن أظلم ممن كذب بآيات الله وصدف عنها، سنجزي الذين يصدفون عن آياتنا سوء العذاب بما كانوا يصدفون۔ سورۃ الانعام کے 20ویں اور آخری رکوع کا آغاز ہے۔ اس رکوع میں گویا پوری سورۃ مبارکہ کا خلاصہ، لب لباب اور نچوڑ اللہ پاک نے بیان فرمایا ہے۔ ابتدائی آیات میں قرآن کریم کی صداقت، حقانیت اور قرآن کریم کی برکات اور رحمتوں کا ذکر ہے۔ جس طرح کے گزشتہ آیات میں اللہ رب العالمین نے ایک پورا نظام دیا، زندگی گزارنے کے اصول بیان فرمائے، اور پھر اس بات کو کلیئر کیا کہ یہ کوئی نبوت اچانک آپ کو نہیں ملی، بلکہ یہ ایک تسلسل ہے جو حضرت آدم علیہ السلام سے چلا آ رہا ہے، اور اس سنہری اور گولڈن زنجیر کی آخری کڑی جناب محمد کریم خاتم النبیین، بلند آواز سے کہہ دیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آپ علیہ السلام کو اللہ پاک نے ایک کتاب عطا کی، جس طرح کہ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو بھی تورات ملی تھی۔ تو جیسے وہ اللہ کے نبی اور اللہ کی کتاب لے کر آئے، ویسے ہی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی اور رسول بھی ہے، اور ایک عظیم الشان کتاب بھی تمہاری ہدایت کے لیے لے کر آئے۔ تو اے انسانوں، تم اس کتاب کا اتباع کرو، اس کی پیروی کرو، اس کے پیچھے چلو، تاکہ اللہ تم پہ رحم فرمائے۔ اس بات کو اللہ پاک نے ان آیات مبارکہ میں بیان فرمایا ہے۔ فرمایا وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ، اور یہ عظیم الشان کتاب یعنی کہ قرآن کریم، انزلناہ، اس کو اتارنے والے کون ہیں؟ اللہ پاک فرماتے ہیں ہم ہی نے اتارا ہے۔ عرب کے لوگوں کو یہ بات سمجھ نہیں آتی تھی، وہ کہا کرتے تھے کہ یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم خود بنا کے لاتے ہیں، کسی سے سیکھ لیتے ہیں، کسی سے پوچھ کے بنا کے ہمیں سنا دیتے ہیں۔ کبھی کہتے جی میں کس سے کہانیاں ہیں، کیا ہے اس کتاب کے اندر؟ لیکن اللہ رب العالمین نے یہ بات واضح کر دی کہ یہ کتاب کسی انسان کی بنائی ہوئی نہیں، کسی نے آپ کو پڑھائی نہیں، کسی نے آپ کو سکھائی نہیں۔ اس کتاب کو اتارنے والے کون ہیں؟
اللہ رب العالمین ہے۔ فرمایا ھذا کتاب انزلناہ، ہم نے اتارا ہے اس کو، مبارکن، بڑی برکتوں والی کتاب ہے۔ برکت کہتے ہیں اضافے کو اور زیادتی کو، لیکن ہر اضافے اور زیادتی کو برکت نہیں کہا جاتا، بلکہ اس اضافے اور زیادتی کو برکت کہتے ہیں جس میں تقدس ہو، پاکیزگی ہو۔ جب ہم اللہ سے سوال کرتے ہیں یا اللہ میرے مال میں برکت عطا فرما، تو اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ ایسا اضافہ، ایسی کثرت اور ایسی بڑھوتری میرے مال میں عطا فرما جس میں پاکیزگی ہو۔ جو حرام مال ہے، نجس اور گندا مال ہے، وہ برکت نہیں ہے، کثرت ضرور کہلائے گی، برکت نہیں کہلائے گی۔ قرآن کریم کے اندر برکات ہی برکات ہے، تقدس ہی تقدس ہے۔ اللہ نے اس کے اندر طہارت اور پاکیزگی رکھی ہے۔ یہ کتاب اتاری کیوں؟ فرمایا فاتبعوہ، اس کی پیروی کرو، اس کے پیچھے پیچھے چلو، اور واتقوا، اللہ سے ڈرو۔ قرآن کریم کی پیروی اور اللہ کے ڈر اور تقوی سے تمہیں فائدہ کیا ہوگا؟ لعلکم ترحمون، تاکہ اللہ تم پہ رحم کرے، تم پہ رحم کیا جائے گا۔ آج ہم دعا کرتے ہیں یا اللہ میرے پہ رحم فرما، میرے بچوں پہ رحم فرما، میرے والدین پہ رحم فرما۔ اللہ پاک فرماتے رحم حاصل کرنا ہے، اللہ کی رحمت و کرم نوازی لینی ہے، تو اس کا راستہ ایک ہی ہے کہ قرآن کریم کی اتباع کرو۔ اس کی اتباع کے بغیر اللہ کا رحم نہیں ہو سکتا۔ آج وطن عزیز ملک پاکستان میں ہم پریشان ہیں، لوگوں سے کہتے بھی ہیں دعا کریں گے اللہ ہمارے ملک پہ رحم فرمائے، جبکہ ملک میں سود کا نظام چلے، اللہ سے کھلی جنگ، خلاف قانون، خلاف قرآن و سنت قانون بنائے جائیں، سیدھا سادہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی جائے۔ قرآن کریم کیا کہتا ہے کہ اگر کوئی آدمی اپنی بیوی کو طلاق دے دے فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ، اگر تیسری طلاق دے دی اس کے بعد وہ عورت اس خاوند کے لیے حلال نہیں۔ قرآن باشگاف الفاظ میں اعلان کر رہا ہے، اور یہاں ہر یونین کونسل میں چلے جائے، ہر یونین کونسل میں 10 نہیں 20 کیس پڑے ہیں، 3 طلاقیں دی ہوئی ہیں، اور پھر وہ بھی یونین کونسل کا ایک ٹٹ پونجیا وہ کہتا ہے کہ جناب آؤ میں آپ کی صلح کرا دیتا ہوں، 90 دن تک کوئی نہیں ہوتی۔ قرآن کی اس طرح کھلی بغاوت، اعلانیہ بغاوت، اور اللہ کے پیغام کا اس طرح سے کھلا مقابلہ، کیا کسی اسلامی ملک میں اس کی گنجائش ہے؟ نام اسلامی ہے اور کام دیکھیں کیا ہو گئے۔ یہ میں مثالیں عرض کر رہا ہوں، بے شمار مثالیں جہاں ہم کھلی قرآن کی بغاوت اور مخالفت کر رہے ہیں۔ شریعت اسلامیہ میں بچی اور بچے کے نکاح کی عمر کی کوئی تحدید نہیں ہے، بالغ ہونے پہ نکاح ہو سکتا ہے، اور یہاں اعلانیہ بغاوتیں ہو رہی ہیں، بل پاس ہو رہے ہیں اتنی عمر سے پہلے شادی نہیں ہو سکتی، اور پھر کہیں جی ہمارے ملک پہ رحم ہو جائے۔ کہاں سے رحم ہو جائے؟ قرآن کریم کی کھلی مخالفتیں اور پھر رحمت کی دعائیں تضاد ہیں، نہیں ہو سکتا۔ ایک ہی صورت ہے رحمت حاصل کرنے کی، قرآن و سنت کا مکمل اتباع کیا جائے، اس کی پیروی کی جائے، پھر ہی اللہ کی رحمتیں آئیں گی، اس کے بغیر نہیں آ سکتی۔ عرب کے لوگوں کو اللہ پاک نے واضح طور پہ بتایا تم اگر رحمت چاہتے ہو، اللہ کی طرف سے برکات عنایات چاہتے ہو، تو اس کتاب کی پیروی کرو۔ فرمایا یہ قرآن ہم نے اس لیے اتارا ان تقولوا، کہیں تم لوگ یہ نہ کہو انما انزل الکتاب علی طائفتین من قبلنا، کہ کتاب تو ہم سے پہلے 2 گروہوں پہ ہی اتری تھی، یعنی یہودیوں پہ تورات اور عیسائیوں پہ انجیل،
ہمارے پاس تو کوئی کتاب آئی نہیں، تورات آ گئی ان کے پاس، انجیل آ گئی ان کے پاس، فَإِن كُنَّا عَن دِرَاسَتِهِمْ لَغَافِلِينَ، اور ہم تو تورات اور انجیل کے پڑھنے سے غافل ہیں، ہمیں اس کا پتہ ہی نہیں۔ تو تم کہو ہمارے پاس تو کتاب آئی کوئی نہیں۔ او تقولو، یا تم کہو لو انا انزل علینا، اگر کتاب ہمارے اوپر اتاری جاتی، لکنا اہدی منہم، تو ہم ان سے زیادہ ہدایت والے ہوتے، تو لو اب ہم نے تم پر کتاب اتار دی۔ فقد جاءکم بینۃ من ربکم، یقیناً تمہاری طرف آ گئی کھلی نشانی، کھلی دلیل تمہارے رب کی طرف سے، وہدن، اور یہ ہدایت بھی ہے اور رحمت بھی ہے، کھلی دلیل ہے، اللہ کی ہدایت ہے، اللہ کی رحمت ہے۔ اب بتاؤ کیا کرو گے؟ میرے محترم دوستو، جنہوں نے اس قرآن کریم کو تھاما، اس کے مطابق عمل کیا، اس کے مطابق چلے، اللہ نے آج تک ان کو دنیا میں عزتیں دی ہوئی ہیں۔ حضرات صحابہ کرام سب کہہ دیں رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، خلفائے راشدین بالخصوص، آج بھی امت مسلمہ جب ان کا نام آتا ہے آنکھیں جھکا کے سلام کرتی ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی، حضرت مولا علی کرم اللہ وجہہ، یہ عزتیں، یہ سعادتیں، یہ برکتیں، یہ رحمتیں ان کو کہاں سے ملی؟ اللہ کے قرآن کے اتباع کی وجہ سے۔ اللہ کا قرآن انہوں نے تھاما۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس قدر قرآن کریم پہ عمل پیرا حاکم تھے، ایک حکم نامہ جاری کیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ آئندہ عدالت میں کوئی مقدمہ پیش ہوگا تو ہر گواہ کی گواہی الگ سنی جائے گی، ہر ایک گواہ کو اس کا بیان الگ سنا جائے گا تاکہ پتہ چلے سچ کیا ہے اور جھوٹ کیا ہے۔ یہ آرڈیننس جاری کیا حضرت عمر رضی اللہ تعالی۔ آپ حیران ہوں گے کہ ایک خاتون نے حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیغام بھیج دیا کہ ہم آپ کے اس آرڈیننس کو نہیں مانتے، ہم آپ کے اس قانون کو نہیں مانتے۔ کیوں؟ کہ آپ کا یہ قانون قرآن کے خلاف ہے۔ یہ انداز دیکھیں، خلافتیں اس کو کہتے ہیں۔ آج استثناء لیتے ہیں، نام بھی اسلامی ملک اور جناب فلاں فلاں کو استثناء حاصل ہے۔ اسلام میں کسی کو استثناء حاصل نہیں۔ جو چور ہوگا وہ عدالت میں پیش ہوگا، جو نہیں ہوگا وہ پیش ہو کے اپنی صفائی دے گا۔ استثناء کسی کو حاصل نہیں۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ وقت ہے، ایک حکم نامہ جاری کرتا ہے اور ایک خاتون کہتی ہے ہم نہیں مانتے کیونکہ قرآن کے خلاف ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ نہیں کہ اس کو اٹھوا لیا، اس کو غائب کر دیا، نہیں، بلکہ اس سے پوچھا ہاں جی بی بی کیا مسئلہ ہے، کہاں سے میرا اصول قرآن کے خلاف ہے، بتاؤ ذرا، وضاحت کرو۔ اس خاتون نے قرآن کریم کی آیات پڑھی، سورۃ بقرہ کی آیات پڑھی، اور اس نے کہا کہ قرآن یہ کہتا ہے کہ عورتوں سے اگر ایک معاملے میں ایک مرد اور دو عورتیں ہوں تو دو عورتوں سے گواہی اکٹھی سنی جائے، ان تضل احداہما فتذکر احداہما الاخری، ایک بھول جائے تو دوسری اس کو یاد دلائے۔ قرآن تو یہ کہتا ہے ایک بھول جائے تو دوسری اس کو یاد دلائے، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم الگ الگ بیان سنیں گے۔ آپ کا یہ اصول تو قرآن کے خلاف ہے۔ تاریخ شاہد ہے، سیرت کی کتابیں حاضر ہیں، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ مجمعین کے واقعات کی کتابوں میں موجود ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اپنا حکم واپس لے لیا کہ میرا یہ حکم قرآن کے خلاف جا رہا ہے۔ یہ تھے ہمارے حکمران، قرآن کے خلاف حکم بن بھی گیا،
ہو بھی گیا تو اس کو واپس لے لیا کہ نہیں، قرآن کے خلاف نہیں چلنا۔ اللہ پاک فرماتے ہیں اب یہ تمہارے پاس آ چکا ہے، ہدایت بھی ہے، رحمت بھی ہے، اب جو شخص اس سے منہ پھیرے گا اس سے بڑا ظالم کائنات میں کوئی نہیں ہوگا۔ فمن ازلم، اس سے بڑا ظالم کون ہوگا؟ ممن کذب بآیات اللہ، جس نے اللہ کی آیتوں کو جھٹلا دیا، اس سے بڑا کون ظالم ہوگا؟ وصدف عنہا، اور جس نے کتاب اللہ سے منہ موڑا، کتاب اللہ سے روگردانی کی، اس سے بڑا ظالم کوئی نہیں۔ یا تو پھر کھلا اعلان کرو کہ بھائی ہم نہیں مانتے کسی قرآن کو، ہم نہیں مانتے کسی دین کو، کسی اسلام کو، اور ختم کرو اسلامی جمہوریہ پاکستان کہنا، پھر جو مرضی کرو۔ دنیا ننگا ناچ رہی ہے، تم بھی ناچو، اور دنیا کہاں جا رہی ہے، تم بھی جاؤ جہاں جانا ہے۔ لیکن ایک طرف ایسی منافقت اور دوغلا پن کہ جو ہم جی قرآن کو ماننے والے، ہم جی اسلام کو ماننے والے، اور اس سے کھلی بغاوتیں بھی کرو، تو پھر تم سے بڑا ظالم انسان کوئی نہیں۔ اور اللہ پاک فرماتے ہیں اس سے بڑا ظالم کوئی نہیں جو قرآن کی آیتوں کو جھٹلائے اور پھر ان سے منہ موڑے۔ یاد رکھو، سنجزی الذین یصدفون عن آیاتنا، بہت جلد ہماری آیتوں سے منہ موڑنے والوں کو ہم شدید عذاب اور برا عذاب چکھائیں گے، سخت ترین عذاب میں مبتلا کریں گے۔ یہ عذاب کی شکلیں یہ ساری، یہ مہنگائی ہے، یہ چیزوں کی قید سالی ہے، خوشحال ترین ملک ہونے کے باوجود، اسباب و وسائل سے مالا مال ہونے کے باوجود ہم غلامی کا شکار ہیں۔ اس سے بڑا ذلت ناک عذاب اور کیا ہو سکتا ہے؟ اور اللہ پاک فرماتے ہیں اس عذاب کی وجہ صرف کیا ہے؟ بما کانوا یصدفون، کہ انہوں نے اللہ کی آیتوں سے منہ موڑا، اس کا یہ نتیجہ ہے۔ آج بھی سب ہمارے لوگوں کو یہ درخواست ہے، اشرافیہ کو بھی، حکمرانوں کو بھی، مقتدر لوگوں کو بھی، طاقتور لوگوں کو بھی، کہ خدا را اللہ کے قرآن کی طرف واپس آ جاؤ، سنت کی طرف واپس آ جاؤ، اس نظام کی طرف واپس آ جاؤ جو اللہ نے انسانوں کی فلاح و بہبود کے لیے بنایا ہے۔ اسی میں تمہاری عزت، اسی میں نجات ہے۔ اس کے بغیر سوائے عذاب کے، سزا کے، جوتے پڑنے کے اور کچھ نہیں ہوگا۔ اللہ ہم سب کی اس سے حفاظت فرمائے، جو کہا سنا اس کو زندگی میں لا کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم لک الحمد کما ينبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک، اللہم لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک، اللہم لک الحمد کما انت اہل، صلی علی محمد کما انت اہل، وافعل بنا ما انت اہل، فإنک اہل التقوی واہل المغفرہ، اللہم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والهدي والنية إنك على كل شيء قدير. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا.